اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہونا ہے. 50-50 چلے گا نہیں، 60-40 بھی نہیں چلے گا، 80-20 بھی نہیں چلے گا. 80% اسلام میں داخل ہو گیا، 20% اسلام کو چھوڑ دیا، وہ بھی نہیں چلنے والا ہے. اللہ کو چاہیے کہ 101% پورا کا پورا 100% یہ اسلام میں داخل ہو جائے. اگر یہ دکان پر ہو تو بھی مسلمان ہو، اگر مکان پر ہو تو بھی مسلمان ہو، بازار میں گھوم رہا ہے تو بھی مسلمان ہو. ایسا ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو وضو کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیتا ہے، مگر گھر پر جاتا ہے تو یہ مسلمان نہیں رہا، اب یہ کوئی اور بن چکا ہے. جب یہ دکان پر گیا تو مسلمان نہیں رہا، اب کچھ اور بن چکا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. حج کا مہینہ آیا، حج بڑے شوق سے کیا، اور جب حج کر لیا اب وہاں پر مسلمان تھا، جب حج کر کے اپنے محلے میں آ گیا، اب پھر دکان پر بیٹھا تو پھر جھوٹ بول رہا ہے، پھر دھوکہ دے رہا ہے. تو کیا اب مسلمان نہیں رہا؟ مسلمان ہے مگر اسلام میں داخل نہیں ہوا. اسلام میں پورا داخل ہونا پڑے گا اسے. کیا تم مسلمان صرف حج کرنے کے لیے بنے تھے؟ کیا ہم مسلمان صرف نماز پڑھنے کے لیے بنے ہیں؟ کیا ہم مسلمان صرف قرآن پڑھنے کے لیے بنے ہیں؟ مسلمان کا مطلب ہے ایک سسٹم، ایک لا، ایک قانون، ایک شریعت. یہ شریعت پر چلنے والا آدمی ہے. یہ 24 گھنٹے مسلمان رہتا ہے، 24/7. یہ پوری زندگی مسلمان ہو. ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے مسجد میں گزارے تو مسلمان، باقی مسلمان نہیں رہا. آمنوا ادخلوا فی السلم وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا. اے نبی جی، ہم آپ کو نماز کا حکم دے رہے ہیں اور آپ اس پر جم جائیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کمائی کے بارے میں نہیں پوچھنے والے ہیں، روزی روٹی کے بارے سوال نہیں کرنے والے ہیں. ہم سے سوال ہماری تنخواہ کے بارے میں نہیں ہوگا، سیلری کے بارے میں نہیں ہوگا، کمائی کے بارے میں نہیں ہوگا، دکان کے بارے میں نہیں ہوگا، بزنس کے بارے میں نہیں ہوگا، زمین اور جائیداد کے بارے میں نہیں ہوگا. ہم سے سوال ہمارے بیوی اور بچوں کے بارے میں ہوگا کہ تم نے انہیں نماز کا حکم دیا یا نہیں دیا، یا اکیلے نماز پڑھ کر آئے ہو. صرف اکیلے نماز پڑھ کر اگر آئے ہو تو وہ بیوی گھسیٹ کر دوزخ میں لے کر جائے گی، وہ بیٹا گھسیٹ کر دوزخ میں لے جائے گا جس بیٹے کی تم نے فکر نہیں کی ہے. اگر تم نماز پڑھتے رہے اور بیٹی کو پردہ نہیں سکھایا، بے پردہ بیٹی دوزخ میں لے کر جائے گی، جھوٹ بولنے والا بیٹا دوزخ میں لے کر جائے گا. عمل اپنے لیے خود کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل کی دعوت بھی دینا ضروری ہے. کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں میری بیوی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، میرا بچہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے. قرآن میں تو پڑھتا ہوں، میری بیوی کو قرآن آتا ہے یا نہیں آتا ہے، آتا ہے تو صحیح آتا ہے یا نہیں آتا ہے. یہ فکر کون کرے گا؟ جب ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کی پوری فکر کی ہے. کہیں ایسا آپ نہیں پائیں گے کہ آپ باہر والوں کو دعوت دیتے رہے اور آپ کے گھر کی خاتون نماز چھوڑ رہی ہو. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نماز چھوڑا ہو، حضرت عائشہ صدیقہ نے نماز چھوڑا ہو، حضرت صفیہ نے نماز چھوڑا ہو. آپ کہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ حضرت فاطمہ نماز چھوڑ رہی ہے اور اللہ کے نبی دین کی دعوت دے رہے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی بنے ہیں تو کامل اکمل مکمل طریقے پر داعی بنے ہیں کہ اپنی بیوی کو پوری دعوت دی ہے، اپنے بیٹی کو پوری دعوت دی ہے. بیوی سے غافل نہیں رہے، بیٹی سے غافل نہیں رہے، رشتہ داروں سے غافل نہیں رہے، پڑوسیوں سے غافل نہیں رہے. ذریتنا امتا مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اے اللہ ہم دونوں کو حج کرنا سکھائیے. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کرنا آتا نہیں تھا، آتا تھا بالکل. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کا مطلب یہ ہے اے اللہ ہمیں عبادت کرنا سکھائیے. مجھے نماز پڑھنا آتی ہے لیکن مجھے سکھانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے. نماز تو پورا ناندیڑ پڑھ رہا ہے، ناندیڑ کے لوگ پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ پڑھ رہے ہیں. ایسی نمازوں کی ضرورت ہے
جو نماز کا حق ادا کر دے. ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے جو دعاؤں کا حق ادا کر دے. ایسے بیٹوں کی ضرورت ہے جو بیٹے ہونے کا حق ادا کر دے. ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے جو بیٹیاں ہونے کا حق ادا کر دے. ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو میدان کارزار میں ایک ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو, دوسرے ہاتھ میں تلوار ہو, وہ اسلام کی حفاظت کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہو جائے. ایسے نوجوانوں کی ضرورت نہیں ہے جو گیم کھیلنے میں اپنا دن گزار دے, یوٹیوب اور فیس بک پر فلمیں دیکھنے میں اپنا وقت گزار دے. ایسی نسل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اگر تم نہ بدلے تو ہم تمہیں بدل دیں گے. تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو مسلمان بنا کر بٹھائیں گے جو تم جیسے کبھی نہ ہوگے, تمہارے جیسے کبھی نہ بنے گے. وہ نہ گیم کھیلنے والے ہوگے, نہ فلمیں دیکھنے والے ہوگے, نہ جھوٹ بولنے والے ہوگے, نہ دھوکہ دینے والے ہوگے. وہ ہمارے فرمانبردار ہوگے, سر تسلیم خم کرنے والے ہوگے, وہ قربانی کا حق ادا کرنے والے ہوگے, وہ اعتکاف کا حق ادا کرنے والے ہوگے, وہ نماز کا حق ادا کرنے والے ہوگے. مسجد میں پوری دنیا بیٹھتی ہے, مسجد میں بیٹھنے کا حق ادا کرنے والے ہونے چاہیے. مسجد میں بیٹھ کر یہ دکان پر اگر لگا ہے, مسجد میں بیٹھ کر مکان پر لگا ہے, ایسے نمازیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. تو یہاں پر یہی کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, اے اللہ ہمیں ہماری توبہ کو قبول کر دے. جبکہ کعبہ بنانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, تعمیرات کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جیسا بنانے کا حق تھا ویسا میں نے حق ادا نہیں کیا, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے بیٹے کو معاف کر دے. وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, دونوں کی طرف سے توبہ کر رہے ہیں جبکہ کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی گناہ نہیں کیا. رننگ سچویشن میں ہے, اینٹ پہ اینٹ رکھ رہے ہیں, تعمیرات پہ تعمیرات ہو رہی ہیں. جب رننگ سچویشن میں کوئی ہوتا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے بھی کوئی نماز کی توبہ کرتا ہے, قرآن پڑھتے پڑھتے بھی کوئی توبہ کرتا ہے. ہم میں تو اس قدر اطمینان ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے کبھی روتے نہیں ہیں, اپنے گناہوں پر کبھی نہیں روتے ہم, کیونکہ ہم نے قرآن پڑھنے کا بہت بڑا نیک عمل کر دیا. کبھی نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں کیوں روؤں, میں تو بڑا نیک آدمی ہوں. وہ صحابہ اکرام تھے, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, کہ وہ ساری رات قلیلا من اللیل ما یہجعون, اپنی بستر سے کبھی لگے نہیں, ما یہجعون لیٹے نہیں, تکیہ لیا نہیں, نرم بستر پر لیٹے نہیں, پوری رات بستر سے الگ رہے, نماز پڑھتے رہے. وبالاسحار هم یستغفرون, اور جب سحری کا وقت آیا تو گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. کون سا گناہ کا عمل کیا؟ ساری رات بستر سے الگ ہو کر نماز پڑھنا کوئی گناہ کا عمل ہے؟ بھئی آپ بولو, کوئی گناہ کا عمل ہے؟ ارے بھئی بولو, کوئی گناہ کا عمل کیا؟ ساری رات جب صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں بستر سے الگ ہو کر, اور سحری کے وقت میں رو رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی حضرت عمر بن خطاب کو, کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی حضرت ابوبکر صدیق کو, کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ توبہ نہ کرتے, بخشائے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد توبہ تو کرتے ہی, دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے, بلکہ جب کوئی مر جاتا تو آپ دن میں, ایک روایت کے مطابق کہ جب نماز جنازہ سے لے کر 40 دنوں تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے, اس کے لیے استغفار کرتے. ایک شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی نہیں روتے ہیں, اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی نہیں روتے ہیں. کیا ہم نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے رویا ہے؟ کبھی آنسو بہائے ہیں؟ کبھی نہیں بہائے. سگا بھائی ہوتا ہے, سگے بھائی کا نام لے کر کبھی ہم نہیں روئے, سگی بہن کا نام لے کر ہم کبھی نہیں روئے. جیسے اس بہن سے, اس بھائی سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے, اس بہن کے بچے کے لیے کبھی دعا نہیں کی, اس بھائی کے بچے کے لیے کبھی دعا نہیں کی ہے. اجنبیوں سے ہماری زندگی گزر رہی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے.